الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. آج آدم علیہ السلام کے قصے کی آج تیسری قسط ہے، تیسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے دو قسم کی مخلوقات موجود تھی، فرشتے اور جن، اور باقی ساری نسل کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا۔ جس طرح صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَعَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُولًا فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام نسل آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اور ان سب کو پھر اپنے سامنے بکھیر دیا، ایسے یعنی جس طرح چیونٹی نہیں ہوتی، اس طرح آدم علیہ السلام کی ساری نسل اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھی۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری مخلوق نے کہا، قیامت تک اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق انسانوں نے آنا ہے، انہوں نے سب نے کہا قالوا بلی، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وہاں وعدہ کر چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، پیغمبر، رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ پھر وہ میری ذات کو مخلوق انسان بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اب میں نے تمہیں گواہ بنا دیا ہے، پھر قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یا پھر تم یہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد جس طرح کرتے تھے ہم نے بھی وہی کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ تمہارا خالق اور مالک نہیں ہے۔ اب انسان کافر، یہودی، عیسائی کوئی بھی ہے، لیکن وہ اپنے خالق اور مالک کو جانتا ہے، کیونکہ ہر انسان چاہے بت پرست ہے، عیسائی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اوپر والا ہے، اوپر والا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو طبرانی کبیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کی شرط کے اوپر یہ حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم مکلم، قال فکم کان بینہ و بین نوح، کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عشرۃ قرون، 10 قرن۔ اب قرن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، قرن کہتے ہیں ایک نسل کو، یا پھر کہتے ہیں ایک صدی کو، یعنی 100 سال۔ تو عشرۃ قرون یعنی 10 صدیاں۔ اب یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ 100 سال، 1000 سال یا نسل، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ عشرۃ قرون۔ تو نوح علیہ السلام نبی اور رسول تھے،
پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا، پہلے آدم علیہ السلام نے کھایا یا پھر حوا علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی کہ تم کھاؤ؟ مسئلہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام نے پہلے کھایا یا حوا علیہ السلام نے؟ تو ایک واضح حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت خراب نہ ہوتا، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس کھانا آسمانوں سے آتا تھا، من سلوا آتا تھا، اور گوشت اوپر سے پکا پکایا ماشاءاللہ کھاتے پیتے موج کرتے، تو کھاتے 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 وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ابھی دال چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ چاہیے، تو من سلوا نہیں چاہیے۔ اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب، مطلب وہاں سے آتا رہتا من سلوا، پوری دنیا کھاتے رہتے، کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، گندم یہ ساری چیزیں اگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولولا حواء لم تكن انثى زوجها، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ مطلب حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہت سارا کچھ کھلایا تھا، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ تو یعنی حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی، اس کا مطلب کہ حوا علیہ السلام نے پہلے وہ کھایا۔ اچھا اس کے بعد ایک واضح حدیث جو ہے وہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم میں نے تجھے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا یا پھل نہیں کھانا، تو نے کیوں کھایا؟ کس نے تجھے اس کام پہ ابھارا؟ اس نے کہا اے اللہ مجھے تو حوا نے ابھارا، اس نے کھلایا۔ حدیث وہ سنے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں ان آدم لما اکل من الشجرۃ التي نهي عنها، وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا جب انہوں نے کھا لیا ہو، تو قال اللہ عز وجل له، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا آدم ما حملك على ما صنعت، کس چیز نے تجھے اس کام پہ ابھارا، کس نے ابھارا؟ تو آدم علیہ السلام نے قال فاعتل آدم، آدم علیہ السلام کو یاد آیا، فقال آدم رب زینت لی حوا قال فانی اعاقبها اللہ تحمل۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ یہ سارا کام حوا نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس گناہ کی آپ سمجھ لیں یا اس خطا کی یا اس وجہ سے ان کو کیا سزا ملی وہ بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی؟ وہ سزا یہ ملی کہ وَلَا تَدَعْ إِلَّا قُرْهَا وَدَمَّيْتُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، کہ جب وہ بچہ جنے گی تو تکلیف بر تکلیف ہوگی اور ایک مہینے میں 2 مرتبہ ان کو خون ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ عورت کو جب حمل تو پھر تکلیف در تکلیف ہوتی ہے نا، اور پھر مہینے کے اندر 2 مرتبہ خون بھی آتا ہے۔ تو یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں یہ موقوف بھی ہے، یعنی صحابی سے، تو بہرحال شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو یہ چند بات ہے کہ آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا الست بربکم، اور جو پہلی مرتبہ جو پھل کھایا گیا آدم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حوا علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی کہ آپ کھاؤ۔ اس وجہ سے عورت جو ہے وہ جلدی پروپیگنڈا اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، مرد اتنا جلدی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ماحول معاشرے آپ دیکھیں پیروں فقیروں کے پاس زیادہ تر کون جاتا ہے؟ ہاں زیادہ عورتیں جائیں گی۔ عورت کو آپ ایک مرتبہ بتا دو وہ آپ کے ساتھ تو تفویض ہو گیا، بس پھر خیر نہیں ہے، پورے گھر کو وہ الٹا کر دیں گے، اور اس پیر کو یعنی کچھ پتا ہے یا نہیں ہے۔ اب جب کوئی بھی عورت ایک پیر کے پاس جائے گی تو اس نے تو کہنا ہے کہ تیرے اوپر تمیز ہے۔ جس طرح حاملہ عورت ڈاکٹر کے پاس جائے
کہ جی کتنے دن باقی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں آج کے دور پہ یہ آپریشن کے سوا کچھ چارہ ہی نہیں ہے، بات ختم. وہ اتنی ڈرا دھمکا دیتے ہیں، وہ بغیر آپریشن کے کام ہی نہیں ہوتا ہے جی، حالانکہ نارمل ڈلیوری ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. لیکن عورت جو ہے، عورت ذات جلدی مکر و فریب کا شکار ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے عورت کی جو گواہی ہے مرد کے برابر میں، مرد ایک اکیلا گواہی دے، عورت دو ہوتی، کیونکہ وہ عقل کی تھوڑی ناقص. تو آگے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنا لیا تو فرشتوں نے حکم دیا سجدہ کرو، تو شیطان نے نہیں کیا. اب یہ پورا مکالمہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نہیں کرتا، وجہ اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ شیطان مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق شیطان ہو کے کیا کہتا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بہتر ہے مٹی سے، یا تو میں تو سجدہ کروں. اب علماء یہاں کہتے ہیں کہ جب اس مسلمان کو پتہ ہو کہ اسلام کا حکم کیا ہے تو اپنے عقل کے گھوڑے نہ دبائے. انسان اپنی من مانی نہ کرے، اللہ اور رسول کی بات مان لے بس. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کا جو جوہر ہے، جو مکھن اور زبدہ ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرے بس. یہ نہ کہ اچھا یہ کرتا ہوں تو اس میں حکمت کیا ہے، نماز میں حکمت کیا ہے، 2 رکعتیں صبح کی کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں تھیں، مغرب کی کیوں 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں تو 2 کیوں نہیں ہوئی، صبح کی 2 ہے تو 4 ہونی چاہیے تھی کیونکہ بندہ فریش ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ ساری چیزیں انسان کے سوچنے کی نہیں. یہ دیکھے کہ کس نے فرض کی، اللہ نے بس خلاف پڑے حکم بجا لائے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اے ام المؤمنین، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت سے نماز اگر چھوٹ جاتی ہے اس کے مخصوص ایام میں، نماز اس کو دوبارہ نہیں پڑھنی. ایسے ہے نا، عورت کے مخصوص ایام ہوں تو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور اس کو نماز پھر دورانی بھی نہیں، قضائی بھی نہیں دینی. لیکن روزے معاف نہیں ہیں. تو پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسا کیوں، روزے کیوں مطلب معاف نہیں ہے، روزے معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا حکم آیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، کس چیز سے روکا گیا ہم رک جاتے ہیں خلاص. لیکن آج کی دنیا جو کرنا بھی کچھ نہیں، اور پھر یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا حکم. شیطان نے بھی ایسے ہی کہا کہ یہ کیوں، میں تو بہتر ہوں. تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے تو نکل جا. اور پھر وہاں جرأت کر کے شیطان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اے اللہ مجھے تو ڈھیل دے، مجھے کیا کر، قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے دیکھا میں غلط کام کر چکا ہوں، کہتا میری توبہ ہے، نہیں کہتا اچھا ٹھیک ہے ایسا تو پھر قیامت تک مجھے ڈھیل دے، پھر جو تیری مخلوق ہوگی پھر اس کو میں کرتا کیا. جی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سارا مکالمہ کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو جا اور تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ عمل کرنے والے، تیرا ساتھ دینے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ہم پوری ان کو جزا دیں گے، ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کی پوری ایک منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تو اپنا پورا زور لگا لے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے پیادوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے، اپنے سواروں کے ذریعے، اور تو ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولادوں کے اندر بھی شریک ہو جا، لیکن جو میرے بندے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب شیطان کی صوت کیا ہے، اس کے پیادے کیا ہیں، اس کے سوار کیا ہے، اور شارک فی الاموال کیا ہے، شارک فی الاولاد کیا ہے، آپ سنیں اس آیت کی تھوڑی وضاحت سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کو دھوکے میں ڈالو، جتنا تیری طاقت ہے تو کر لے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی بندے کو غلط کر رہا ہے نا تو کر، پھر دیکھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جتنی تیرے پاس طاقت ہے تو ان کو جو کچھ کرنا ہے تو کر لے۔ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنی آواز کے ذریعے، یعنی آواز کے آج جتنے وسائل ذرائع، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، آپ ریڈیو، ٹیلی ویژن، آپ سپیکر، آپ گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، وطن میں، ہر جگہ گانے، ساؤنڈ، سب کچھ یہ پوری کے پورے مسلمانوں پر مسلط کر دو، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر۔ یعنی ہر طرف سے تیرے جتنے وسائل شیطانی تیرے آلات ہیں، تیرے مددگار ہیں، تیری بات مانتے ہیں، چاہے وہ ملک ہیں، تہذیبیں، کچھ بھی ہیں، میرے بندوں کے لیے تو اپنے پیادے، دنیا کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں، چاہے وہ آسمانی وسائل اور ذرائع ہیں، آسمانی وسائل ذرائع کے کیا مطلب، جو یہ ٹیکنالوجی ہے، یا اوپر سے جتنے انٹرنیٹ کے وسائل اور ذرائع آتے ہیں، یا نیچے سے جتنے انسانوں کی شکل میں جھوٹ بولنے والی دنیا ہے، یا پھر فحاشی قریانی ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، غلط قسم کے، گمراہ قسم کے لوگ اور جھوٹ کی طرف، گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف میل کرتے، عورتیں، مرد، ساری دنیا لگ جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جس طرح ہم نے آپ کو پہلے ایک حدیث سنائی ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان حج کے دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان، وہ کتنا ہر انسان جکڑا ہوا ہے اس میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، گمراہی میں اور نیٹ میں، اور کسی مسلمانوں کے گھر، ایک گھر بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے الا ماشاءاللہ جہاں یہ فساد نہ ہو، گھر گھر میں، حتیٰ کہ اب تو دماغوں تک، دلوں تک، جیبوں 24 گھنٹے موجود ہے، ہر جگہ ایسی صورتحال ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں ان کا تو کچھ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وشارکہم فی الاموال، ان کے مالوں میں تو شریک ہو جا۔ مالوں میں شراکت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کو تو دھوکہ دے، وہ انسان غلط ذرائع سے پیسہ کمائے اور غلط جگہوں پر خرچ کرے، کیونکہ خرچ تو نے کروانا ہے نا غلط چیزوں پر، اور حرام طریقے بھی تو نے بتانا ہے، اگر انسان چلا جائے وہاں بھی چلا جائے۔ والاولادی، اور ان کے اولادوں کے اندر تو شریک ہو۔ کیا مطلب کہ اگر ایک باپ کی اولاد ہے، ان کی تربیت اچھی نہیں کرتا، علماء کہتے ہیں کہ اس میں شیطان کا حصہ ہے اولاد کے اندر۔ اگر اچھی تربیت نہیں کرتا اولاد کی، اس کو اسلام نہیں سکھاتا، اس کو دین نہیں سکھاتا، اس کو اسلام اور دین کی غیرت نہیں بتلاتا، اس کو اللہ اور رسول کی بات نہیں بتاتا، اسے بتاتا نہیں کہ تمہاری آخرت کیا ہے، اسے غیرت اور حیا کے سبق نہیں دیتا، اسے نہیں سمجھاتا
کہ تو آخری پیغمبر کی امت میں سے ہے، اس تیرے یہ صحابہ، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت نہیں سکھاتا، نہیں سمجھاتا ان کو، تو پھر جو کام گناہ کا وہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کام کے اندر حصے دار ہے۔ آج ہم مسلمان دیکھیں اپنی نسلوں کو ہم اسلام سمجھاتے ہیں، کبھی ہم اسلام بتاتے ہیں؟ کبھی بھی ہمیں یہ فخر ہوا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اسلام کا ایک بہت بڑا سپہ سالار بنائیں گے؟ سوچ بھی نہیں آتی۔ یہ ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے اتنی مال دولت، فلاں 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 ڈگریاں، فلاں یہ سارا کچھ، لیکن وہ سارا کچھ بن جاتا ہے اگر مسلمان نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان اس زندگی کے اندر، اس زندگی میں پھر شیطان کا حصہ ہے، اس مال میں بھی شیطان کا حصہ ہے جو حلال نہیں کمایا گیا اور حلال طریقے سے شریعت مطابق استعمال نہیں کیا گیا، اور جس اولاد کی تربیت میں اسلام اور دین نہیں ہے، سمجھو اس کے اندر شیطان کا حصہ ہے۔ وہ جو گناہ کریں گے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان عبادی، میرے بندے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ارشاد فرمایا نا میرے بندے، اس کا مطلب ہے کہ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میرے رحمان کے جو بندے، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں، ان کی سوچ کیا ہے، زندگی کیسے گزارتے، کماتے کیسے، کھاتے کیسے، اٹھتے بیٹھتے، 24 گھنٹے کا ان کا شیڈول کیا ہوتا ہے، اور ان کی سوچ کن کاموں کو کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، عباد الرحمن۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرے کوئی یعنی مکر و فریب کام نہیں کریں گے۔ اور یہ ان مکر و فریب سے وہی مسلمان بچتا ہے جس مسلمان کو اپنے اسلام اور دین کے اوپر فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ اور جو بندہ نماز پڑھتے پیر نکلتا ہے پھر بھی چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مولوی بن گیا فلاں فلاں فلاں، اس بندے نے شیطان سے کب بچنا ہے؟ وہ جس بندے نے 20-25 سال کی زندگی گزاری، پھر اس نے رکھا لی داڑھی، اب جو اس کو دوست وہ مولوی بن گیا، وہ مولوی بن گیا، اس کے تانے نہ برداشت کرتے ہوئے داڑھی کٹوا لیتا ہے۔ اب دل کے اندر اس کو سکون ہی نہیں تو نیکی کا کام کب کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے ایسے ہوں گے جو تیرے مکر و فریب کے اندر بالکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، میں ان کی حفاظت کے لیے کیا ہوں؟ میں ان کی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ کن کی حفاظت کے لیے؟ ان عباد، جو میرے بندے، جو میرے بندے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، اور پھر جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ ادھر رہو، کھاؤ پیو، اور پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک لفظ ہے کہ یہ درخت نہیں کھانا، اور ایک لفظ ہے وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی، جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے یہ کہ آپ چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو، فلاں فلاں فلاں، ایک ہے کہ چوری کے راستے میں بھی نہیں جانا، چوری کے جو وسائل ذرائع ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے جو وسائل ذرائع اور جو زنا کے راستے پہ لے جانے والی دوستی، سوسائٹی، آبا، باتیں، گفتگو اور میسج اور اس قسم کی ساری چیزیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کرنا تو دور کی بات، ان کے جو وسائل ذرائع ہیں زنا کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں، جو گفتگو ہے، جو بات ہے، جو میسیجز ہیں یا ان کے راستے ہیں، جو وسائل اور ذرائع ہیں، جو گندی خلیص باتیں ہیں، ان کے قریب بھی۔ ہماری تو محفلیں ہی اس وقت جمتی ہیں جب اس قسم کی گفتگو ہو۔
پھر حیا، شرم اور غیرت کہاں رہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ اگر قریب جاؤ گے تو لا محالہ پھل کھا لو گے۔ جب تمہاری سوچ ہی یہ ہے کہ اس راستے پہ نہیں جانا، یہ راستہ بند ہے، پھر سادہ ہے اس درخت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح زنا کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر انسان زنا سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان تو وہ سارے وسائل ذرائع جو ہمارے دماغوں میں وہ چھائے ہوئے ہیں آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ صحیح نہیں خراب ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اب شیطان نے وسوسے ڈالے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، کیا کہا، کیا کہتا رہا، سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمَ، وسوسے ڈالے اور کہا اے آدم هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا تُبْلَىٰ، میں تمہیں ایسے درخت کا بتاؤں اگر تم کھا لو تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، یا پھر جنت تیری ایسی ملکیت بن جائے گی جو بالکل ختم نہیں ہوگی۔ اب انسان کو بھی ایسے ہی گمراہ کرتا ہے نا، ہاں غلط کام کر لو تم یہاں پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو وہاں پہنچ جاؤ گے، اگر ایسے کر لو تو ادھر پہنچ جاؤ گے، وہ تو پہنچنا تو پھر دور در کنار پہ وہ اس کا ریورس گیئر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا تبلا، کہتا ہے کہ ایسا لا یبلا، کہتا ہے کہ ایسی ملکیت یا پھر ایسا درخت تجھے بتاؤں اگر تم نے کھا لیا تو اس میں ہمیشہ رہے۔ اور آگے سنیں اس نے کیا کیا، اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کیا کیا، کھا لیا۔ تو آپ نے پہلے سنا، پہلے کس نے کھایا؟ حوا علیہ السلام نے کہا آدم نے کھا لو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آدم سے کیوں کھایا، انہوں نے کہا مجھے تو حوا نے کہا، عورت کمزور ہوتی۔ اب درخت جو ہے کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَدَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ درخت کھا لیا، درخت کا پھل کھا لیا، اب ان کے کپڑے جھڑ گئے، کپڑے اتر گئے۔ اب کپڑوں کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کون سے تھے، وہ نور کے تھے، وہ کیا تھے، پر کپڑے تھے، شرم گئے ان کی ڈھکی ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسانیت اس سے ایسا 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 ختم ہوتی ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام کے اور کپڑے کیوں اتر گئے؟ وجہ یعنی جب بھی مسلمان انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، آہستہ آہستہ اس سے انسانیت جو ہے رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے پتے اکٹھے کیے، اپنے لباس کے طور پر بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو بلایا اے آدم دونوں کو کہ ہم نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور ہم نے تمہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے یہ پھل اور یہ درخت کا پھل کھایا، وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی بات آدم علیہ السلام اللہ کا وہ عہد بھول چکے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں بھولے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان کے اوپر اعتماد کیا کہ آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے، اور قسمیں کھاتا تھا، بار بار قسمیں کھاتا، بار بار قسمیں کھاتا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری یہ وجہ تھی آدم علیہ السلام کو انہوں نے اس چیز پر ابھارا کہ آپ ایک عظیم مرتبے اور مقام یعنی ہمیشہ رہیں گے، اور آپ
آپ کی ملکیت کے اندر وہ جنت آ جائے گی، تو آدم علیہ السلام نے، جس طرح امام ابن تیمیہ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر پھل کھا لیتا ہوں اس میں اگر کوئی مفسدت، کوئی نقصان ہے تو توبہ کر لوں گا، اگر کھا لینے سے جنت ہمیشگی ملتی، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ملتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ، کھا لو۔ تو یہ چیزیں دینا ہمیشہ بھی ہے، اگر مطلب کوئی مسئلہ ہوا تو کیا ہو، توبہ کر لوں گا، معذرت کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ملے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور ہمیشگی وہاں جنت میں ملے گی وہ سارا۔ تو یہ چیزیں پیدا ہوئی، تو انسان کے اندر بھی ایسی ہی صفات پیدا، جب گمراہ ہوتا ہے انسان، کیا اس کو عزت چاہیے، جاہ و عظمت چاہیے، شان و شوکت چاہیے، پھر الٹا سیدھا سب کرتا ہے، یا پھر یہ چاہیے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو اور فراوانی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، مطلب اگر گناہ ہے تو پھر دیکھیں گے، انسان کو پتہ ہوتا ہے غلط کر رہا ہوں، پھر انسان کیا کرتا ہے، رمضان میں بڑے بڑے تبرعات ہوتا ہے، بڑی بڑی یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہے کر رہا ہوں ظلم، اور اس کو ختم بھی کرنا ہے کس طریقے سے، پھر وہ صدقے خیرات اور بہت کچھ کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی یہی اور ملکیت کا احساس بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو کیا کیا، قبول کیا، اور قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو دونوں نے کہا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح لقى آدم من ربی، اور وہ کلمات سکھائے بھی اللہ تعالیٰ نے، اس نے اللہ تعالیٰ نے کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے خطا ہوئی، ٹھیک ہے، اب انسان خطا کا پتلا ہے، یہ بات سمجھ لیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لہذا دنیا میں کوئی بھی انسان یہ خواہش کرے کہ میں اس سے دوستی کروں گا جو 100% ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق، اپنی نیکیوں کے مطابق نیک اعمال کرتا ہے، اچھا بنتا ہے، لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ ان گناہوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، غلطیوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، اچھائی کے اوپر تعریف کرنی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، غلطی دیکھی تو ہم کہتے ہیں خلاص یہ بندہ ٹھیک نہیں، خلی ہو نہیں رو، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو ہمیں سمجھنا انسان کی فطرت میں ہے غلطی، خطا جرم نہیں، خطا اور جرم میں فرق ہے۔ خطا ہوتی ہے فطرتی طور پر، بندے سے ہو جاتا ہے گناہ، غلطی ہو جاتی ہے۔ جرم وہ ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کر کرے، چلو جی چوری نہیں کرنی، ہاں جی، کبھی کسی کے مطلب ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں روز کروں گا، رات کو کروں گا، دن کو کروں گا، کیا کر لو گے، یہ کرو گے، یہ جرم ہے۔ خطا انسان میں ہے، اس وجہ سے گھروں میں بڑوں سے، بیوی بچے اولاد بہن بھائی ہر میں غلطی ہوتی ہے، غلطی کو برداشت کرو، معاف کرنے کی کوشش کرو، اور جو اچھائی ہے اس کی تعریف کرو۔ ہمیں یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں، تجھے 100% ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ غلط ہے۔ اپنے بارے میں جب آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں انسان میں غلطی ہوگی، لیکن دوسرے کے بارے میں جب آتا ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم یہ کریں گے کہ کسی بھی انسان کو دونوں چیزوں سے، اچھائی بھی اس کی برائیاں بھی اگر ہم قبول کر لیں گے تو زندگی آسان اور سکون سے گزر جاتی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے اچھائی بھی انسان کرتا ہے اور برائی بھی اس میں موجود ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے بندے کو ہینڈل کرنا ہے۔